اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب تاریخ و مظلوم آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و عجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اسی عنوان پر چند باتوں کو آپ کی خدمت میں گزار کروں گا کہ دوستو، اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، خودباری علم پیدا کریں، تدبر اور بصیرت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدینہ شریف میں عبداللہ بن سلول نامی ایک منافق تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوئی اور اس کا پردہ چاک ہوا۔ ایک جنگ میں اور لوگوں کو ساتھ ایک گروہ بھی بنا لیا اور اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے منافق تھا۔ تو وہ ایک جنگ میں بھی گیا، وہاں ایک کنویں پہ پانی، انصار مدینہ میں سے ایک بندہ گیا، مہاجرین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا۔ وہاں پانی بھرنے پر کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے اور مار پٹائی تک نوبت آتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے نمائندے نے اسے کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے اسے زخم آ گیا۔ تو عبداللہ بن سلول تو یہ چاہتا تھا کہ موقع اس طرح کا ملے کہ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس نے سارے انصار مدینہ کو بلایا، یہاں سے سارے مہاجرین بھی اکٹھے ہوئے۔ لڑائی جھگڑے پہ، مار پٹائی پہ جب بات آ گئی تو فوراً ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو جا کے عرض کی، یا رسول اللہ کہ وہاں ایک معاملہ بگڑ گیا ہے، وہاں تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فوراً وہاں پہنچ کر وہاں جا کے فرمایا کہ یہ تم نے کیا جہنم والے کام شروع کیے ہوئے ہیں؟ تو یقین کریں کہ یہاں اگر کوئی ہمارا بچہ کسی سے مار کھا کے آئے تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے اس کا سر کیوں نہیں پھوڑا، ہم دیکھ لیں گے، تو مار کھا کے کیوں کر رہا ہے، اس کا سر پھوڑ کے آنا تھا تم نے۔ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں والی باتیں نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم یہ جاہلوں والے کام کر رہے ہو؟ حضور نے جا کے صلح کروائی۔ صلح جب وہ کروائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تھے۔ تو اس نے عبداللہ بن سلول نے جو بات کی نا، وہ بڑی سخت باتیں کی۔ کہتا ہے کہ انصار مدینہ کو اگر تم ان مہاجرین کو اپنا بچہ کچھ نہ دیتے کھانے کے لیے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ آتا کہ یہ تمہارے مد مقابل آ گئے ہیں۔
اگر تم ان کو بچا کچھا نہ دیتے تو یہ نوبت نہ آتی لڑائی کی۔ کہتا ہے کہ یہاں تو صلح ہو گئی، میں مدینہ شریف میں جا کر میں سردارانے جو ہیں لوگ سردار ہیں ان سے بات کروں گا، اور ہم یہ سخت الفاظ دیکھیں، ہم ان بے عزت لوگوں کو، عزت والے جو لوگ مدینے میں ہیں، ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس کا نظریہ یہ تھا مسلمانوں کے بارے میں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یہ باتیں سن رہے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بچا کچھا نہ دیتے، یہ بے عزت لوگ ہیں، ان کو مدینے میں جا کے میں چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت زید نے حضور علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور کہا کہ میں ہی سے چھوڑوں گا۔ میرے اور آپ کے قریب آقا فرماتے ہیں عمر ٹھہر جا، اور حوصلے سے کام لے یار، دلیر بن، تو بڑا دلیر ہے، صبر سے کام لے۔ یا رسول اللہ اگر ابھی کس کو چھوڑ دیا تو یہ اور باتیں کرے گا، یہ نقصان پہنچائے گا، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا حوصلہ کر عمر، صبر کر، تو دلیر آدمی ہے یار، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ حضور کے کہنے پہ چپ تو کر گیا، لیکن غصہ بڑا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب واپس قبیلہ، وہ جو قافلہ تھا، جب وہ مدینے کی سرحدوں پر پہنچا تو اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن سلول کا، جس کا نام عبداللہ بن عبداللہ تھا، تلوار لے کے مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ تم نے، باپ منافق ہے لیکن بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جانشین ہے، حضور کا خادم ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، تو اپنے باپ کو للکار کے کہتا ہے سرحد پہ کھڑے ہو کے کہ تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بے عزت لوگ ہیں، اگر تو یہ جملہ نہیں کہتا میرے باپ کہ حضور بھی عزت والے ہیں اور اس کے جانشین بھی سارے عزت والے ہیں، تو تب تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر تو یہ بات کہہ دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں کہ حضور عزت والے ہیں، اس کے جانشین عزت والے ہیں، لیکن اگر یہ جملہ تو نہیں کہتا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ باپ کے سامنے جب بیٹا آیا، بیٹے کے سامنے جب باپ آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، اللہ کے رسول بھی عزت والے ہیں اور اس کے صحابہ بھی سارے عزت والے ہیں۔ عمر فاروق ساتھ تھے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ عمر، اس وقت جو تو کرنے لگا تھا وہ کام ٹھیک تھا، یا جو میں نے تجھے حوصلے اور صبر کی تلقین کی یہ کام ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ درست کہتے تھے۔ تو دوستو، دلیری سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، اپنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ علم اور برداشت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بچہ لڑ کے آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں بچہ ہے، بڑے سے بدتمیزی کیا جی بچہ ہے۔ جوان لڑے تو اسے کہہ دیتے ہیں گرم ہونا، حوصلہ نہیں ہوتا اس عمر میں، بچے میں بھی نہیں ہے۔ جوان لڑے تو اس کے بھی بارے میں کہہ دیا گرم ہونا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو جب بوڑھا لڑے تو کہہ دیتے ہیں بوڑھے میں ویسے ہی حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، تو بچہ کون ہے پھر؟ مطلب بچے میں بھی حوصلہ نہیں ہے، اس میں بھی برداشت نہیں، جوان میں بھی خون گرم ہے، بوڑھے کا بھی خون گرم ہے، حوصلہ ختم اس عمر میں ہو جاتا ہے، تو پھر صبر اور حوصلہ آتا کس کو ہے؟ ہم نے خود سے یہ چیزوں کی جو مخالفت کرنی شروع کر دی ہے، اور ذرا سا بھی جی جوان کا خون گرم ہوتا ہے وہ لڑ پڑا ہے، کسی جوان کو بولو ہاں
جس نے گرم خون ہونے کے بعد اپنے باپ کو گالیاں دی ہیں، اس بے شرم نے اپنی ماں کے آگے یہ سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس گرم خون والے کو بولو ہاں ایس پی کے سامنے جس طرح باپ کو گالی دی ہے ایس پی کو بھی گالی دو، اسے پتہ نہیں چل جائے گا کہ خون گرم کس طرح ہوتا ہے، ٹھنڈا کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کمزور کو دیکھ کر نا، اپنی طبیعت کو دیکھ کر کمزور کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پڑوسی غریب ہو تو بچے لڑ پڑے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو گالیاں دی، ہمارے بچوں کو مارا، اس کے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ اگر وہی پڑوسی غریب نہ ہو، ایس ایچ او کے بچے ہوں تو کیا اس کے بارے میں رویہ یہ ہوگا؟ پھر صلح کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ منافقت ہمارے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو غریب کی بیٹی بیاہ کے لے کے آئے ہو، اس کے اوپر تیرا خون گرم ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بیٹی ایس پی کی ہو اور تجھے پتا ہو کہ آگے سے جو ہے تیرے منہ کو توڑا جائے گا تو کبھی بھی اس کی بیٹی کو جو گالیاں نہ دے، تو کبھی اس کی بیٹی کو مار کٹائی نہ کرے۔ یہ غریب کی بیٹی کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ تیرا غصہ تیرے والدین کے لیے ہے، یہ غصہ تیرا غریب کے لیے ہے، یہ غصہ کسی امیر کے سامنے کر کے تو دکھا۔ تو ہم نے خود ساختہ باتوں کو اپنا لیا ہوا ہے کہ بچہ حوصلہ کم ہے، جوان ہے، خون گرم ہے، بوڑھا ہے، بوڑھے میں ویسے ہی حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس سخت جملوں کی وجہ سے تو نے تو نہیں دیکھا یار، تیرے اس حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے تو نے بیوی کے ساتھ لڑائی کی اور 3 جملے بول دیے۔ تو نے یہ نہ دیکھا کہ یہ جو میرا باغ ہے، یہ جو باغیچہ ہے، اس باغیچے کے لیے تیرے جو مالی ہے وہ تیری بیوی تھی، اور تجھے تو بیوی بھی مل جانی ہے، اسے شوہر بھی مل جائے گا۔ ان بچوں کا کیا ہوگا جو تم نے غصے اور عدم برداشت کی وجہ سے یہ جو فیصلہ کیا؟ 3 جملے بولے اور تیرے باغیچے کو اس مالی نے سینچنا تھا، تیرے باغ کو اس مالی نے اس کا دھیان رکھنا تھا، تو نے مالی کو ہی ختم کر دیا۔ تجھے خوف خدا نہ آیا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں سے طلاق بھی جائز ہے، لیکن فرمایا اللہ کو سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق دینا ہے، جائز چیز۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے ابھی۔ یاد رکھیں، ماں ماں ہی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ پال کو لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بچوں کی پرورش اس کی ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولے۔ میں نے ایک دانشور کی بات پڑھی، کتاب میں پڑھی تھی، کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی مفتی کا قول ہے۔ ایک دانشور عقل مند کی بات تھی کہ ایک بندے کی بیوی فوت ہوگی، اس نے دوسری شادی کر لی، 10 سال کا اس کا ایک بیٹا تھا، بڑی غور طلب بات ہے، 10 سال کا اس کا بیٹا تھا۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ ماما تمہاری اچھی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابو جی یہ میری ماما جو ہے، یہ جو میری امی ہے یہ اچھی ہے، یہ سچ بولتی ہے، جو میری پہلی ماں تھی جھوٹی تھی، جو میری پہلی ماں تھی، جو اصل ماں تھی وہ کہتا ہے جھوٹی تھی۔ وہ بڑا حیران رہا کہ اس کے پیار میں کون سی کمی آئی ہے، میری وہ جو اس کی والدہ تھی کہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے جھوٹی تھی۔ تو پوچھنے پر اس نے کہا کہ میری جو پہلی ماں تھی نا، میں اسے تنگ کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، میرے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم نے مجھے تنگ کیا نا، نہ تمہیں کھانے کے لیے پیسے دوں گی، نہ تمہیں روٹی دوں گی۔ کہتا ہے میں سارا دن تنگ کرتا رہتا، پھر بھی رات کو پکڑ کے مجھے کھانا بھی دیتی اور مجھے پیسے بھی دیتی۔ جھوٹی تھی نا، اللہ اکبر، جھوٹی تھی نا، مجھے کہتی کہ نہیں کچھ دوں گی، پھر بھی پکڑ کے رات کو کھانا بھی دیتی اور پیسے بھی دیتی اور کہتی کہ تم میرا پیارا بیٹا ہے، مجھے تنگ نہ کیا کر۔ تو یہ سچی ماں ہے،
وہ اس لیے کہ میں جب اس کو تنگ کرتا ہوں، چھوٹا جو ہوں، میں اسے جب تنگ کرتا ہوں تو کہتی ہے نا تجھے روٹی نہیں دوں گی، اتنی سچی ہے کہ مجھے روٹی نہیں دیتی، مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں بولیے ماں ہی ہوتی ہے۔ تو تیرے 3 جملوں کی وجہ سے تیرے بچوں کی زندگی برباد ہو گئی، تیرے عدم برداشت اور عدم حوصلے کی وجہ سے تیرے بچوں کی زندگی برباد ہوگی، تیرے باپ کی جو مالن تھی، جو مالی تھا، اسے تمہیں ختم کر دیا۔ تو کون سا عقل مند ہے؟ ساری لڑائیاں مرد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا ہے یہ بات، یہ گھر میں بھی جا کے بے شک بتائیں اگر حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو مرد کی تو پوری ہے نا۔ تیرا کام تھا کہ اس کی معاملات کے اوپر برداشت کرنا، حوصلہ کرنا، صبر کرنا، دلیری سے کام لینا۔ تو اپنی عورت کے آگے تو اپنی مردانگی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عقل مند ہونے کے باوجود اس کی تو عقل ہی آدھی ہے، اور حضور نے فرمایا عورت کو ٹیڑھی ہڈی سے بنایا گیا ہے، تو اسے سیدھا کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسے تو بڑے دھیان سے رکھنا ہے تو نے، تو خود تو اپنی ہڈی کو وہ توڑتا ہے، اور خود تم عقل مند ہونے کے باوجود جو تجھے مرد ہے، تجھے غصہ آ گیا، اسے مارنا شروع کر دیا اور 3 جملے کہہ دیے، تو نے دیکھا نا کہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو دوستو حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ زندگی میں بڑے مسائل کا شکار انسان ہوتا ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جس میں لڑائی نہیں ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں مسائل کا وہ شکار نہیں ہے گھر؟ کوئی، میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر، یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور کے اندر کوئی کسی مفتی کا گھر نہیں بچا، عالم کا گھر نہیں بچا، ڈاکٹر کا گھر نہیں بچا، مذہبی اسکالر کا گھر نہیں بچا جس کے گھر میں لڑائی نہیں ہے۔ ہر ایک کے گھر میں مسائل ہیں، لیکن صبر سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے اور دلیری سے کام لینا چاہیے۔ اسی کے اندر بقا ہے۔ برداشت وقتی طور پہ اس وقت کر لینے میں بقا ہے، گھروں کو توڑنے سے بچانا چاہیے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، صبر پیدا کرے۔ صبر اسلام کا بہترین ایک دین کا مرکز کہا جاتا ہے، صبر کو، برداشت کو، دلیری کو۔ جس طرح حضور نے سخت جملوں پر، عبداللہ بن سلول کے سخت جملوں پہ برداشت کیا تو کیا ہوا؟ دین کو تقویت ملی۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کرنے گئے نا، 3 دن پہلے عثمان بن طلحہ اس کا نام تھا، جس کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ حضور نے حسرت کی نگاہوں سے اسے جا کے کہا کہ مجھے ایک دفعہ کعبہ کھول دے، میں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی بات ہوتی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا، وہ بھی کعبے کو چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر انہیں کا اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کر جاؤ۔ عثمان بن طلحہ تھے جن کا نام تھا، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی، اور یہ نہیں کہ وہ خاص لوگوں کے لیے کھولتا تھا، نہیں، جس نے کہا کہ میں کعبے کے اندر کا حصہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے وہ کھول دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں مطلب سب کے لیے کھولتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں کعبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دکان پہ جائے نا، اسے بولے چائے دے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ کہہ دے نہیں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے، غصہ نہیں آتا۔ اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ چائے میرے پاس ہے، میں ساری دنیا کو چائے دوں گا، بس تمہیں نہیں دوں گا، کیا کرو گے پھر؟ بتاؤ، مسکرا کے واپس آ جاؤ؟ اس کا کل تو تیری دکان اتنے نہیں ہونی۔ کیوں جی؟ انسان کے اندر ہے نا نہیں غصہ، اگر تیری تو جانتا ہی نہیں ہمیں، اور وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کی دنیا ختم کرنے کی، اس کی دکان سے مالک کے پاس جانے کی خالی کرنا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ بولے ہاں سب کو دوں گا، تمہیں چائے نہیں دوں گا، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کعبہ کھولو، میں کعبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اجازت ہوگی لیکن آپ کو میں کعبے کے لیے کبھی چابی نہیں دوں گا، یہاں سے چلے جائیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا حوصلہ دیکھیں، اور کعبہ جن کی خاطر بنا ہے، اللہ اکبر ہے، وہ جس کعبے کی پہچان ہوئی جس نبی کی خاطر، اسی کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا۔ حضور غصہ نہیں کیا، برداشت، اور میرے نبی کی دلیری دیکھیں، حضور نے اس کی کمر پہ تھپکی دی ہے عثمان بن طلحہ کی۔ میرے اور آپ کے قریب آقا نے فرمایا نہیں دینی، کہتا ہے نہیں دینی، نہیں کھولوں گا۔ حضور مسکرائے، میرے نبی مسکرا کے تھپکی دی اور کہا کہ یاد رکھنا یہ بات، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تجھ سے کعبے کی چابی لوں گا۔ اللہ اکبر، ایک دن آئے گا میں تجھ سے کعبے کی چابی لوں گا اور پھر جس کو چاہوں گا اس کو دے دوں گا۔ حوصلہ دیکھیں، دلیری دیکھیں، چلے گئے۔ 10 لاکھ لوگوں کا قافلہ جب مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کعبے کو فتح کرنے کے لیے آیا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا نا ایک دن آئے گا کہ میں چابی تجھ سے خود لوں گا، میں ہر رات، کیونکہ انہیں پتا تھا، انہیں اس چیز کا ایمان تھا ان کا کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہر روز رات کو سوتے ہوئے یاد آتا کہ حضور نے کہا تھا کہ چابی ہوگا، تو کعبے کی چابی ہے۔ کہتے ہیں ہر روز جب یہ اعلان ہوا کہ 10 لاکھ لوگوں کا قافلہ، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوگی۔ میرے نبی کا حوصلہ تھا، دلیری اور برداشت تھی۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھے گا وہ دن آئے گا 10 لاکھ لوگوں کا قافلہ کعبے پہ چڑھا، مکے کو فتح کرنے کے لیے سرداروں نے تیاریاں شروع کر دی، جوابی وار کی میٹنگ شروع ہوگی۔ وہ جو ابو سفیان تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر، جس نے یہ کہا تھا کہ اس کے جب وہ معاہدہ طے پایا تو لکھا گیا محمد رسول اللہ، جب معاہدہ لکھا جاتا ہے تو دستخط ہوتے ہیں، کہتے ہیں محمد رسول اللہ اگر لکھ دیا جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم بھی تجھے محمد رسول مانتے ہیں، لکھو محمد بن عبداللہ۔ میرے نبی نے یہ بھی برداشت کیا، فرمایا جو کہتے ہیں کر لو، بصیرت تھی میرے نبی۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد کتنا دین پھیلا، یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں، تو وہ سارے میٹنگ کر رہے ہیں جوابی وار کی، اپنے سارے گروپ ہیں، لیکن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فکر ہے اس بات کی کہ چابی حضور لینے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام نے فتح کیا اور کہا کہ بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، وہ دن آ گیا نا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کعبے کی چابی میں تجھ سے لے لوں گا، آج تو نے مجھے آج تو نے کعبہ نہیں دیکھنے دیا، تو دن آ گیا۔ عثمان بن طلحہ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چابی دو مجھے۔ جب چابی دی تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا، ہوتا ہے نا کہ کہا تھا نا تجھے یہ کر دوں گا، نا میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا، چابی لی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے ایک بات یاد ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ جس کو میرا دل کرے گا چابی دوں گا۔ کہتا ہے جی یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ کا رسول یہ چابی دوبارہ تجھے ہی واپس کرتا ہے، یہ تجھے ہی واپس کرتا ہے۔ حضور کا حوصلہ دیکھیے، شاید وہ جنگ سے وہ لڑائی سے مسلمان نہ ہوتے عثمان بن طلحہ، تو وہ کہتے ہیں وہ چابی کعبے کی چابی نہیں تھی، وہ میرے ایمان کی چابی تھی۔ جب چابی ہاتھ میں آئی تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حوصلہ پیدا کریں، طبیعت میں بردباری اور صبر اور برداشت سے کام لیں، اللہ بڑی مدد فرمائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔